6 مستقل ججز اور 1 قائم مقام جج نے حلف اٹھا لیا ہے۔ اس طرح دیگر جو کورٹس ہیں وہاں پر بھی قائم مقام اسلام آباد، پشاور اور سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان نے عہدوں کا حلف اٹھا لیا ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں اس آج کے بڑے اہم دن کو؟ آپ دیکھیں کچھ قوتیں تھیں جو یہ سپریم کورٹ کے ججز کی تعیناتی رکوانا چاہتی تھیں، ٹھیک ہے، اس میں وہ قوتیں سپریم کورٹ کے اندر بھی موجود تھیں، سپریم کورٹ کے باہر بھی موجود تھیں۔ مثلا ایک لانگ مارچ بھی کیا گیا جس دن جوڈیشل کمیشن کا اجلاس تھا۔ مثلا آپ یہ دیکھیں یہ سپریم کورٹ کے اندر سے خط بازی بھی ہم نے دیکھی، ایک خطوط ہم دیکھ رہے ہیں وہ نیگیٹیولی دیکھے گئے، سپریم کورٹ کے اندر سے بھی خطوط جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ملتوی کیا جائے، سب کچھ۔ لیکن میرے خیال میں جو 26ویں آئینی ترمیم ہے وہ قدم با قدم آگے بڑھ رہی ہے اور اس کو روکنے والے قدم با قدم شکست کھا رہے ہیں۔ آج ویسے حلف برداری میں منصور علی شاہ اور منیب اختر صاحب موجود تھے جنہوں نے جوڈیشل کمیشن کی کارروائی کا بائیکاٹ کیا تھا، انہوں نے آج حلف برداری کا بائیکاٹ نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے انہوں نے بالآخر ججز کی تعیناتی کو قبول کر لیا۔ اب دیکھیں نا، یہاں تو وہ ان ججز کی تعیناتی کو قبول نہ کرتے اور آج حلف برداری کا بھی بائیکاٹ کر دیتے، ٹھیک ہے نا، لیکن آج وطر منیلا صاحب اور سب لوگ آج اس حلف برداری میں موجود تھے۔ اچھا دیکھیں، پہلے بھی آرمی چیف سے بھی لان میں گفتگو ہوئی ہے، یہ آج بھی لان میں کھلے آسمانوں تلے سارے کام ہو رہے ہیں آج کل، بند کمروں والے کام یہ حلف برداری بھی تو بھی کھلے آسمانوں تلے ہوئی ہے، وہ دن آرمی چیف سے گفتگو بھی کھلے آسمانوں تلے ہوئی ہے۔ تو میرے خیال میں آج سپریم کورٹ کے زیادہ تر ججز اس میں موجود تھے۔ امین الدین وغیرہ وہ اپنی اور لوگوں کی وجہ سے چھٹیوں کی وجہ سے نہیں آئے، لیکن جن پر زیادہ سوال تھا، منصور علی شاہ، منیب اختر، جسٹس عائشہ وغیرہ، جنہیں آن دی ادر سائڈ سمجھا جاتا ہے کہ وہ اس سارے سے متفق نہیں ہیں، وہ سب لوگ ججز کی حلف برداری میں موجود تھے۔ انہوں نے نئے حلف اٹھانے والے ججز کو خوش آمدید بھی کہا، انہیں مبارکباد بھی دی۔ میرے خیال میں ہمیں یہ ایک اچھا جیسچر آج نظر آیا منصور علی شاہ وغیرہ تھے۔ اس موقع پر منصور علی شاہ صاحب کی غیر رسمی گفتگو بھی ہے، اگلے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ وہ بھی موجود ہوں گے، جاوید سمرو صاحب۔ پھر زیادہ بڑی بات میرے خیال میں سپریم کورٹ کے ججز سے بھی زیادہ بڑی بات ہے کہ سرفراز ڈوگر صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا حلف اٹھا لیا۔ پھر ان کے خلاف وہ بھی کیا رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ کیا ہو رہا ہے؟ حلف برداری از دی ایکٹنگ چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ ہاں یہ ضرور ہے، وہ جو ججز نے ریویو پٹیشن کی تھی وہ سپریم کورٹ میں چلی گئی ہے اور وہ آئینی بینچ کے آگے لگے گی اور آئینی بینچ اس کو ڈیسائیڈ کرے گا، اور تب تک ہو سکتا ہے وہ ایکٹنگ سی جے کے طور پہ کام کر لیں، یا تو جوڈیشل کمیشن ان کی پرماننٹ نامزدگی بھی کر سکتا ہے۔ 3 ججز کی ٹرانسفرز بھی تو سپریم کورٹ میں چیلنج ہوئی ہے، تو یہ دیکھا جائے گا کہ ابھی، لیکن انہوں نے آج حلف اٹھا لیا اور میں سمجھتا ہوں آج تو حلف برداری کی لائن ہے، لمبی لائن ہے۔ لیکن 2 ججز کون سے ہیں جن کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی کچھ افواہیں گرم ہیں؟ اچھا، یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بات کی ہے، بعد میں عرفان صدیقی صاحب نے اس کی تردید کی ہے، لیکن اگر جو 2 ججز کے بارے میں گورنمنٹ یہ بات کی رانا ثناء اللہ صاحب نے، عمومی رائے یہی ہے کہ وہ جسٹس منصور علی شاہ اور منیب اختر ہیں۔ ان کا جواب بھی آ گیا، انہوں نے کہا ہم ڈریں کیوں، ہم ڈریں تب جب ہمارے خلاف۔ اچھا نہیں، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ابھی تک انہوں نے، دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کسی کو خط لکھنے پہ تو آپ ریفرنس نہیں بنا سکتے، آپ میری بات سمجھیں۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے خط لکھا ہے یا ایک کیس کی ہیئرنگ میں ایک فیصلہ دیا ہے جو آگے جا کے ایک تو جو ججز کے فیصلے ہیں ان کو آئینی کور حاصل ہے، آپ ان فیصلوں پر ان کو عہدوں سے نہیں ہٹا سکتے، فیصلہ غلط ہے یا صحیح ہے۔ انہوں نے کانسٹیٹیوشن ری رائٹ کر دیا، پھر بھی ان کو کانسٹیٹیوشنل کور ہے، آپ کسی جج پہ اس لیے ریفرنس نہیں لا سکتے کہ اس نے غلط فیصلہ دیا، اور اس لیے بھی نہیں لا سکتے کہ اس نے کوئی لیٹر لکھ دیا ہے۔ تو میرے خیال میں منصور علی شاہ صاحب ٹھیک بات کریں گے، ابھی تک تو ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا جو آپ ریفرنس لائیں گے، لیکن نا ریفرنس تو کوئی جوڈیشل مس کانڈکٹ پہ لائیں گے، ریفرنس آپ کوئی کرپشن پہ لائیں گے، ریفرنس آپ کسی اور چیز پہ لائیں گے، لیکن ابھی تو کچھ بھی نہیں کیا نا۔ تو میرے خیال میں انہوں نے ٹھیک کہا ہے کہ ابھی اور اسی لیے عرفان صدیقی صاحب نے وضاحت بھی کی کہ ہم ابھی لانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، لیکن آج ججز جو سپریم کورٹ کی نا ساری حیت بدل گئی ان ججز کے آنے سے۔ وہ جو 8 ججز سمجھتے تھے نا کہ انہوں نے سپریم کورٹ کو ہاسٹیج کیا ہوا ہے، اور وہ بار بار کہتے تھے کہ جی ہم 8 ججز کی بڑی اکثریت ہے ان کے پاس، وہ آج اکثریت ختم ہو گئی ہے۔
اب یہ نئے ججز اپنی رائے کا اظہار کریں گے، یہ کس طرف جاتے ہیں، یہ تو آرام سے آہستہ آہستہ پتہ لگے گا کہ کس کی سوچ ہے. لیکن وہ 8 ججز کی تو ایک سوچ ہمارے سامنے تھی، وہ ختم ہو گئی ہے. اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ کی سینیورٹی کا معاملہ ہے جو آئینی بینچ نے طے کرنا ہے. اور کوئی مجھ سے پوچھے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ سرفراز ڈوگر صاحب کے حق میں فیصلہ ہوگا، کیونکہ کون کہے گا کہ ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ پہ آنے میں سینیورٹی ختم ہو جائے گی؟ کون کہے گا کہ آپ، میرا مطلب ہے کہ ایک ہائی چیلنج ہو سکتا ہے، اعتراض اٹھا سکتا ہے، احتجاج ہو سکتا ہے، زیادہ کچھ نہیں ہوگا. نہیں مطلب یہ بات غیر عام ذہن بھی نہیں مانتا کہ مطلب ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ پہ آنے میں آپ کی سینیورٹی ختم ہو جائے گی. ایسا لگے گا آپ ایک دن کا بچہ ہیں، دوبارہ نئے سرے سے آپ حلف لیں گے، نئی تعیناتی ہوگی. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ پاکستان میں ہائی کورٹ سے، ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ میں ججز کے ٹرانسفر کو یکدم ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ ویسے ہی ہے جیسے، میرا مطلب ہے کہ جب وہ جسٹس منیب اختر صاحب نے 62 کی جو کرتی تھی تو اس کے بعد ہمارا یہ موقف تھا کہ اب تو عدم اعتماد آ ہی نہیں سکتی ہے. تو میرا مطلب اٹس اے ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن. اگر آپ یہ کہیں کہ جی اگر آپ کا ٹرانسفر ہوگا تو آپ کی سینیورٹی ختم ہو جائے گی، پھر تو ٹرانسفر ہوگا ہی نہیں نا. کون اپنی سینیورٹی جو ہے فورگو کر کے ٹرانسفر کرائے گا؟ تو میرے خیال میں پھر آپ یہ کہیں گے کہ ٹرانسفر کا آپ عمل ہی ختم کر دینا چاہتے ہیں. میرے خیال میں وہ نہیں ہو سکتا. ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ میں پہلے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 جج پہلے آئے ہیں، انہوں نے سینیورٹی لی ہے. تو میرے خیال میں وہ فیصلہ سرفراز ڈوگر صاحب کے حق میں. اب جو فیصلے ڈیلے کی طرف جا رہے تھے، اب متوقع ہے کہ فیصلے جلد از جلد یقیناً ججز کی تعداد بڑھ گئی ہے تو کیسز زیادہ لگیں گے، بینچز زیادہ ہیں اور زیادہ کیسز لگیں گے. اب تو ایک ایڈیشنل جج بھی انہوں نے لگائے ہیں ٹیکس معاملات کے لیے، تو میرے خیال میں زیادہ بہتر ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے، بریک لیتے ہیں.